اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ 13ویں رمضان کی بابرکت دن ہم 13ویں سپارے کے خلاصے اور 13ویں دن کی دعا کی آپ کے سامنے مختصر سی تفسیر مؤسسہ مشکات کی طرف سے پیش کر رہے ہیں۔ اب تک الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور ہم نے اپنی کوشش کی ہے کہ خود بھی اور اپنے ساتھ تمام سننے والوں، اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کو ان معارف سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو رحمتیں نازل کی ہیں، ان معارف کے ذریعے ان کی آشنائی اور آگاہی کو جو ہے وہ درک کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق فرمایا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھی اپنی پارٹیسپیشن کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ پیش کر سکیں۔ آج اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، اسی طرح سورہ رات جو ہے مکمل آئی ہے، اور حضرت ابراہیم سے متعلق جو سورہ ہے، سورہ ابراہیم جس کا نام ہے، وہ بھی اس میں مکمل آئی ہے۔ سوروں کے ناموں کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے تو یہ جو سوروں کے نام ہیں، کچھ نام اس کے وہ ہیں جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشہور ہو گئے تھے، کچھ نام آپ کے بعد ہوئے۔ یہ نام اصل میں اس طرح کے نہیں ہیں کہ یہ نام رسول نے رکھ دی ہوں، بلکہ اس سورے کے اندر ہونے والے واقعات یا جو پیش آنے والی جو واقعات تھے ان سے مطابقت رکھتے ہوئے اس سورے کو اس نام سے مشہور کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو واقعہ آیا گائے سے متعلق، اس کے بارے میں کر دیا، پھر سورہ ابراہیم میں سے حضرت ابراہیم کا واقعہ آیا تو حضرت ابراہیم سے متعلق کر دیا۔ اس طرح سے ان سوروں کے نام پڑھے۔ کچھ نام جو ہے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پڑھ گئے تھے، کچھ ان کے بعد پڑھے۔ کچھ سورے ایسی ہیں کہ جن کے 2 یا 3 نام ہیں، جیسے حامیم سجدہ ہے، اس کو سورہ مومنون بھی کہتے ہیں، یا سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب، سورہ جو خندق کے نام سے بھی مشہور ہے، اور اسی طرح مختلف سوروں کے مختلف نام ہیں۔ اس لیے کبھی اس بات سے نہ گھبرایا کریں کہ یہ فلاں نے تو اس سورے کا غلط نام لے لیا، نہیں، سوروں کے مختلف نام ہیں جو مختلف روایات میں ذکر ہوئے ہیں۔ بہرحال اس جو ہے وہ سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ یہاں پہ بیان ہوا ہے، اس میں سب سے اہم نقطہ جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کو وسیلہ بنانا، اور پھر اس کی تائید خود حضرت یعقوب کی زبانی بھی جو ہے وہ اس میں ہوئی ہے۔ کیونکہ بعض لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جی غیر خدا کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ان آیات میں آیت نمبر 97 اور 98 میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ تفاسیر کے اندر اپنے علماء کی جو قدیم تفسیریں ہیں اس میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کی پیروی کرنے ہی کو جو ہے وہ بصیرت جو ہے وہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جو رسول خدا کی پیروی کرتے ہیں وہ صاحب بصیرت ہیں۔ سورہ رات کی 5 باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں پہلی ہے قرآن کی حقانیت۔ اس بات میں یعنی قرآن کی حقانیت کے بارے میں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ جن سوروں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، حروف مقطعات یعنی قطع قطع الگ الگ توڑ کے پڑھے جانے والے الفاظ، عام طور پر جو ہے وہ قرآن ان کی یعنی حروف مقطعات جو ہیں وہ سورہ کی ابتدا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف علماء کی نظریات ہیں۔ خیر یہ ایک بات جو کامن سی ہے وہ بتا دوں، وقت کی کمی کے باعث ہم ساری تفصیلات میں نہیں جا پائیں گے، کہ سورہ مقطعات نبی اور اللہ کے درمیان کچھ کوڈ ورڈز ہیں جن کا ابھی تک کسی کو صحیح سے معنی نہیں پتا، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں بتا دیا گیا، مثلا طٰہٰ یا یاسین جو ہے مثلا رسول خدا کے القابات میں سے ہے، یا کچھ اور چیزوں کے بارے میں، لیکن کوئی واضح اس کے بارے میں تفصیل موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ اور رسول کے درمیان کچھ کوڈ ورڈز ہیں۔ توحید کا ذکر ہے اس کے اندر کہ آسمان اور زمین، سورج اور چاند اور رات اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ پھل وغیرہ، یہ سب جو ہے موت و زندگی اس اکیلے کے دست قدرت میں، یعنی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ اللہ واحد اور احد ہے، اسی نے جو ہے وہ چاند بھی پیدا کیا، اسی نے سورج بھی پیدا کیا، اسی نے جو ہے وہ مختلف مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے، اس لیے اللہ کی توحید میں کسی کو شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے۔ اور میں نے شرک کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ کچھ چیزوں کے بارے میں بہت سخت ڈیسیجن رکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اگر کسی نے کام کیا تو میں ان کو نہیں بخشوں گا، ان میں سے ایک جو ہے وہ شرک ہے۔ قیامت کا ذکر ہے۔ مشرک جو تھے وہ اس بات پہ تعجب کیا کرتے تھے کہ یہ مردہ ہڈیوں میں جان کیسے آئے گی، یہ کیسے زندہ ہوں گی، جبکہ حقیقت کے جو ہے یہ باعث یہ جو بات بنی
ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ موت سے زندہ کیسے ہوں گے، بلکہ ان کے لیے تعجب کا باعث یہ تھا کہ یہ بعثت بعد مرنے کے بعد جو ہے وہ کیسے پیش آئے گی، یعنی انسان چورا ہو جائے گا، ہڈیاں ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں سن رکھا تھا انہوں نے کہ مثلا حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہڈیوں کا چورا ہو جائے گا اور پھر کیسے یہ دوبارہ ہوں گے، اس کے لیے وہ ذرا حیرت کا شکار ہوتے تھے۔ رسالت کے بارے میں یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ آیت نمبر 7 میں کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی پیغمبر اور رہنما بھیجا گیا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی جو نقل کیا گیا ہے یہاں پر وہ یہ کہ میں جو ہے منذر ہوں، یعنی آگاہ کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں، اور میرے بعد ہادی جو ہیں وہ ہدایت کرنے والے کون ہیں؟ علی ہیں۔ اور مختلف روایات میں آپ نے بتایا کہ مجھے اے علی آپ سے وہی نسبت، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اس طرح کی بہت ساری شخصیات، بہت ساری احادیث روایات ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ متقین کی 8 صفات بیان کی گئی ہیں، اور اشقیاء کی جو ہیں وہ 3 علامات، وہ انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے، میں لسٹ پڑھنا فائدہ نہیں ہے، یہاں جو ہے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک قطع رحمی ہے۔ اشقیاء کی جو 3 علامات ہیں ان میں سے ایک قطع رحمی ہے۔ میں اس کی طرف تھوڑی توجہ دلاؤں گا۔ قطع رحم ایک ایسی چیز ہے، قطع رحم یعنی رشتہ داروں سے ناطہ توڑ لینا۔ قطع رحم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی قطع رحم کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ انسان کو تو پتہ نہیں کہ وہ 60 سال زندہ رہتا ہے یا اس کی اللہ نے 60 سال زندگی رکھی ہے یا 70 سال زندگی رکھی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں قطع رحمی سے انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی 60 سال زندگی رکھی تھی تو وہ کم ہو کے 60 سال سے کم ہو جائے گی۔ انسان کو تو نہیں پتہ ہوتا لیکن اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح استغفار سے زندگی، صدقہ دینے سے زندگی بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، عموماً گھروں کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک یا چچا چچی یا ماموں ماموں کی لوگوں ایک دوسرے سے ملنا جلنا ترک کر دیتے ہیں، ایک دوسرے قطع تعلق کرتے ہیں، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ بھی جن کی اولادیں ان سے قطع تعلق کر کے بیٹھی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سانحہ، ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے کا ڈرا بیک ہے جو ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ اب یہ قطع رحمی کس وجہ سے آ رہی ہے؟ اس میں کچھ وجوہات جہاں ہمیں میڈیا کی نظر آتی ہیں، اس کے ساتھ ایک ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کریں گے، کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ ہم بچپن سے دیکھتے آتے ہیں کہ ہماری والدہ کی مثلا کسی کے ساتھ چپلش ہے تو یا والد کی کسی کے ساتھ چپلش ہے تو راستہ توڑا ہوا ہے، یا چچا کی ماموں کے ساتھ، ماموں کی خالہ کے ساتھ، یا اس طرح کی ہمارے اپنے، یہ ہمارے گھر کی باتیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہم اپنے اطراف میں نگاہ ڈالیں ہمیں نظر آ جائے گا، چچا، ماموں، خالہ، پھپھیاں، بعض خاندانوں میں اس طرح سے ہے کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق ایسا کیا ہوا ہے کہ ملتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کر لیا اس کو میں جو ہے نا شقی ترین اس دنیا میں سمجھتا ہوں، یعنی وہ شقی ہے، اور دنیا آخرت میں اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ اللہ رشتہ داروں کے بارے میں سوال کرے گا ہم سے۔ تو خدا را اگر ہم ماں باپ کی صورت میں ہیں تو ہم اپنے بچوں میں کم از کم یہ، اگر ہماری کسی سے چپلش ہے، ہماری کسی سے انبن ہے، تو ہم اپنے بچوں میں کم از کم یہ بات منتقل نہ کریں کہ وہ مثلا اگر ماں کی جو ہے وہ پھپھی سے نہیں بنتی یا چچی سے نہیں بنتی یا دادی سے نہیں بنتی یا باپ کی خالہ سے نہیں بنتی یا ساس سے نہیں بنتی یا سسر سے نہیں بنتی، ان اپنی دشمنیوں کو اپنے بچوں میں منتقل کم از کم نہ کریں، کیونکہ یہ ان کی عمر کی کوتاہ ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے انشاءاللہ ہم سب پرہیز کرتے ہیں اور کریں گے، اور اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اگر ہمارا کسی سے قطع تعلق ہے تو خدا کی خاطر ایک فون اس کو کر لیں، صرف پوچھنے کے لیے خیریت۔ اگر اس کے دل میں آپ کے لیے کچھ ہوگا، زیادہ سے زیادہ 2 باتیں آپ کو سنائے گا، سن لیں، اللہ کی خاطر سن لیں۔ اس رمضان کے مہینے میں اگر کسی سے قطع تعلقی ہے، اگر کسی سے رشتہ توڑا ہوا ہے تو ایک فون کر کے اس سے سلام علیک کر لیں۔ نہیں اگر معافی مانگنے کی ہمت تو 2 دفعہ، تیسری دفعہ میں انشاءاللہ وہ خود سمجھ جائے گا، اگر عقل مند ہوگا تو خود یہ محبت اور الفت کے رشتے جو ہیں وہ آپس میں قائم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ برا بھلا کہے گا لیکن اللہ کی خاطر اگر آپ یہ کام کریں گے، یقیناً جانیں کہ اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ سورہ ابراہیم میں 5 باتیں بیان ہوئی ہیں، توحید، رسالت، قیامت، اور اس کے علاوہ چند اہم باتیں اور ہیں۔ 6 دعائیں حضرت ابراہیم کی ذکر ہوئی ہیں۔ ہم دعاؤں کو ابھی وقت نہیں ہے، وہ ساری دعائیں جو حضرت ابراہیم سے منقول ہیں، بہت مشہور دعائیں ہیں قرآن مجید کے اندر، آپ ان کو ضرور دیکھیں۔ توحید کا ذکر ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ زمین کو بنایا، پانی برسایا، پھر مختلف انواع و اقسام کے اس میں پودے پھل نکالے، ٹھیک ہے، پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اس میں جہاز بنا کے وہ اس پہ سفر کرتا ہے، ان کے سینوں کو چیرتا ہوا جاتا ہے، ہواؤں کو چیرتا ہوا اس نے جہاز ایجاد کر لیے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بنائیں اور اللہ نے انسان کو اتنی قدرت دی کہ وہ ان کے اوپر جو ہے مسلط ہو جائے۔ اور آپ کو میں نے وہ روایت بتائی تھی کہ
جو روایات میں جملے ملتے ہیں کہ اے انسان، یہ تمام مخلوقات کے اندر جو تمام چیزیں جو کائنات کی ہیں میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں، لیکن تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کریں۔ یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ ایک میں نے بڑا اچھا جملہ کی سنا تھا کہ آسمان والے سے اپنا تعلق پختہ کر لو، زمین والے خود تمہاری طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ قرآن مجید میں آیت بھی ہے کہ آپ اللہ کی خاطر اگر کسی کو چھوڑیں گے، اللہ کی خاطر کسی سے ناراض ہوں گے، تو اللہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت کو پیدا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ودا کا لفظ ہے، لوگوں کے دل میں آپ کا حب پیدا کر دے گا، خود لوگ آپ کی طرف کھینچتے چلے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد رسالت کا بیان ہے، اس کے ذریعے میں کچھ باتیں ہیں، تو میں اب ٹائم نہیں ہے، آپ لوگ انشاءاللہ خود اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے نبی کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کا قصہ بیان کیا ہے کہ پچھلے انبیاء نے کس طرح نبیوں سے اعراض کیا، لیکن پھر وہ کھنچتے چلے آئے، اور پھر آپ کی قوم کے بارے میں بتایا کہ یہ جو رویہ آپ کی قوم نے مخالفت کا اختیار کیا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں، پچھلی قوموں کے ساتھ بھی انبیاء نے یہی کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہر نبی کو اس کی زبان، اس میں لکھا ہے کہ اپنی قوم کی ہم زبان ہوتے ہیں۔ ہم زبان سے مراد یہ کہ ایک تو پہلا ظاہری معنی جو سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ انہی کی زبان میں بات کرتا ہے، لیکن دوسرا معنی یہ بتایا کہ ان کے معیار، ان کے لہجے، ان کے ذہنی معیار اور ان کی ذہنی سطح پہ آ کے بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اعلیٰ قدر عقولہم، یعنی ان کی عقلوں کے مطابق وہ بات کرتا ہے۔ نبی ان کے اندر گھل مل جاتا ہے، کوئی بڑی جناتی قسم کی گفتگو نہیں کرتا، بڑے مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتا، وہی الفاظ استعمال کرتا ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی، اگر جو لوگ مبلغین ہیں جو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں دین کی، ان کو بھی بجائے اس کے کہ بڑی سخت اور خطابت کے جو ہے وہ جوہر دکھانے کے بجائے وہ سادے الفاظ میں، جس میں سادے لوگ سمجھ سکیں گفتگو کو، بالکل نارمل گفتگو کریں۔ یہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ بات کو جب تک چیخ چلا کے اور مرچ مسالہ لا کے بیان نہ کیا جائے تو لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، اور بیان کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ نہیں، بات کو نارمل طریقے سے، جس طرح سادگی سے انسان بیان کرتا ہے، نارمل بات کرتا ہے، اس طرح بیان کریں۔ یہ ٹرینڈ ہمیں چیخنے چلانے کا ختم کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ درد دل ہے جو لوگوں سے انشاءاللہ کسی وقت کریں گے کہ یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے، لوگوں میں علماء اور لوگوں کے درمیان انسیت بڑھنی چاہیے۔ اس طرح انبیاء اپنے لوگوں کے درمیان ہوتے تھے تو ان کے درمیان پتہ نہیں چلتا تھا، جب کوئی باہر سے آتا تھا تو وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان میں سے رسول خدا کون ہے۔ لیکن ہم نے اپنے حلیے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے جو ہے وہ الگ کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم آئیں تو دور سے پہچانا جاتا ہے، جی وہ ملا جی اور مولوی صاحب بیٹھے ہیں، وہ الگ سے ہی نظر آتے ہیں، الگ سے ان کو کرسی بٹھا کے جو ہے کرسی پہ اونچا بٹھایا ہوتا ہے۔ نہیں، ایسے ہمیں رہنا چاہیے کہ لوگوں کے درمیان رہیں، لوگوں میں کوئی پہچان نہ پائے کہ ان میں سے کون عالم ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اپنی جگہ پہ، لیکن حلیہ جو ہے اور اپنا جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ صرف علماء میں یہ ہر بات نہیں ہے، امیر غریب کے اندر بھی یہ فرق ختم ہو جانا چاہیے، قوموں اور ذاتوں کا فرق بھی ہمارے اندر سے مٹنا چاہیے۔ بہرحال اس میں اور بھی ذکر کیے گئے ہیں، قیامت کے بارے میں ذکر ہے، کافروں کے لیے جہنم اور مومنوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں 1/7 جو ہے جو حصہ ہے وہ قیامت اور اس سے متعلق جو ہے وہ آیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد 6 دعائیں حضرت ابراہیم کی، آیت نمبر 35 میں امن کے لیے دعا کی گئی ہے، آیت نمبر 36 کے اندر جو ہے بت پرستی سے حفاظت کے لیے دعا کی گئی ہے، اسی طرح رزق کے لیے 37 میں ذکر ہے، دلوں کی میلان، دلوں کے اندر رغبت پیدا کرنے کے لیے، دلوں کے اندر جو چیز ہم چھپاتے ہیں یہ بات بتانے کے لیے اللہ تو سے مخفی نہیں ہے، آیت نمبر 38 میں ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح نماز قائم کرنے کے لیے دعا ہے، مغفرت کی درخواست، حضرت ابراہیم کی بہت ساری دعائیں یہاں پہ ملتی ہیں۔ ہم سب جو ہے وہ ان دعاؤں کو پڑھیں۔ دیکھیں یہ دعائیں ہمارے لیے ایک طرح سے ہمیں نہیں مانگنا آتا خدا سے، انبیاء علیہ السلام سے، ائمہ علیہ السلام سے پہ جو دعائیں آئی ہیں یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، ہمیں سکھا دیا کہ تم بولو، اللہ سے گفتگو کیسے کرو۔ انہوں نے ہمیں گفتگو کرنا سکھایا خدا سے، خدا کا کلام تو ہم سنتے ہیں لیکن خدا سے کیسے گفتگو کریں یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا انبیاء کی دعاؤں سے، قرآن مجید میں جو موجود ہیں یا روایات میں جو آئی ہیں، جو ائمہ علیہ السلام کی دعائیں ہیں، جو مسنون دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ ہمیں طریقہ سکھاتی ہیں اللہ سے بات کرنے کا۔ لہٰذا ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے اللہ سے جو ہے وہ گفتگو کریں۔ جلدی سے ہم آ جاتے ہیں اس دعا کی طرف جو آج کے دن مسنون ہے، آج کے دن ہے کہ اس دن کو 14ویں دن جو ہے وہ پڑھا جائے، 13ویں دن جو ہے پڑھا جائے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ ہے اللہم طاہرنی فیہ، ایک منٹ دعا مجھ سے نہیں گم ہو گئی ہے، ہاں جی 13ویں دن کی دعا ہے، اللہم طاہرنی فیہ من الدنس والاقذار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقى
وصحبت الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ اے خدا مجھے آج کے دن ہر طرح کی کثافت، پلیدگی، گندگی جو میرے نفس کے اندر برائیاں ہیں ان سے پاک کر دے، اور تمام مقدرات کائنات پر صبر کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ اپنی امداد خاص سے تقوی اور نیک کرداروں کی صحبت کی توفیق، ان کی ہم نشینی کی توفیق عطا فرما کہ تو تمام مساکین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، میں مختصر طور پہ جو بیان کر سکوں اپنے ناقص البیانی کے باوجود وہ کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے بیان کر دوں، جو علماء سے سنا ہے۔ ہم جو شرح کر رہے ہیں، اللہ اس کا ثواب اور اجر تمام علماء کرام خصوصاً آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی صاحب کو عطا فرمائے کہ استاد اخلاق تھے اور بہت بہترین جسے کہتے ہیں کہ اخلاقی صفات کے حامل تھے۔ انہوں نے ان دعاؤں کی تشریح کی ہے، ہم وہیں سے مدد لیتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم اتنے اعلیٰ عرفہ مطالب کو جو ہے وہ اپنے الفاظ میں ڈھال سکیں۔ بہرحال بزرگان کی جسے کہتے ہیں رہنمائی میں ہم بیان کر دیتے ہیں، وہ دوسری زبان میں ہیں، ہم آپ کے لیے اردو میں بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ ان کی قبروں کو بھی روشن فرمائے اور ہمارے لیے بھی وہ سامان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری قبریں بھی جو ہیں ان کے توسط سے جو ہے وہ روشن ہو جائیں۔ اس سے پہلے جملے میں یہ ارشاد ہے کہ اللہم طاہرنی فیہ من الدنس والاغزار، کہ اے خدا آج کے دن مجھے کثافت اور گندگی سے پاک کر دے۔ انسان اگر اہل گناہ ہو تو اس کے جسم سے خاص بو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر مومن ہو تو ایک خاص خوشبو آتی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ روایات میں ملتا ہے کہ آپ کو واقعہ ضرور یاد ہوگا کہ جب ویسے قرنی جن کو رسول خدا سے ملاقات کا بہت شوق تھا لیکن ان کی والدہ کی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتے تھے، ایک دن بس وہ اپنی والدہ سے وعدہ کر کے آئے کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گا، اور وہ ملنے آئے۔ رسول خدا کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، وہ ویسے قرنی آئے، رسول خدا کے حجرے کے اندر انتظار کیا، لیکن رسول خدا کو جب نہیں پایا تو کیونکہ والدہ سے وعدہ کیا تھا تو اپنی اس ملاقات کو ترک کر کے چلے گئے۔ جب رسول خدا آئے ہیں تو آپ نے آتے ہی جو ہے کچھ سونگھا اور کہا کہ انی لا اجد نفس الرحمن من جانب الیمن، کہ میں ایک خوشبو کو سونگھ رہا ہوں، ایک لطیف، ایک رحیم، ایک رحمت والی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں جو یمن کی جانب سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی ایسا شخص آیا تھا کہ جس کی وجود کی خوشبو یہاں باقی ہے، اشارہ تھا ویسے قرنی کی طرف جو وہاں آئے تھے اور ان کی پاکیزہ روح کی خوشبو وہاں پہ رچ بس گئی تھی۔ تو یہ روایات میں جملے ملتے ہیں، یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ سب آپ کی سنی ہوئی روایات ہیں۔ پھر روح کو جو گندگی لگ جاتی ہے، روح کے اندر جو بو آتی ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ شبہناک غذاؤں سے بچا جائے۔ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، خصوصاً جو سارے سال میں ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو رمضان میں سادی غذائیں کھائیں، مرغن اور اس طرح کی غذائیں کھانے سے بہتر ہے کہ ہم خیال رکھیں اپنے اطراف میں۔ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایتھوپیا کسی افریقی ملک کی تھی کہ کس طرح ان بچوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، اور ہم یہاں پہ بعض ویڈیوز آتی ہیں کہ بوفے لگے ہوئے ہیں افطار کی دعوتوں میں۔ اب تو الحمدللہ لاک ڈاؤن نے سب کو ہی قید کر دیا، ورنہ پچھلے سالوں میں پاکستان کے اندر میں نے جو حالت دیکھی تھی مجھے افسوس ہوا کہ افطار پارٹی ایسا لگتا تھا کہ کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے، بوفے لگے ہوئے ہیں، کئی انواع اقسام کے کھانے ہیں۔ یہ کھانے کا بھی انسان جو ہے وہ بھول جائے اس محفل کے اندر جا کے وہ کس پاکیزہ عمل کے اندر جو ہے وہ اس کو افطار کا جس کا ثواب رکھا تھا، لیکن وہ جو غریبوں کو بھلا کر اس طرح کے کام کیا جائے جس میں صرف ایسی دعوت جس میں صرف عمرہ ہو شامل، امیر شامل ہو، غریبوں کا اس میں خیال نہ رکھا جائے تو اس دعوت پہ کوئی اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کے اپنے معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے مسائل ہیں اور آپ کے سامنے نظر آتے ہیں، صرف ایک ہائی لائٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بہرحال روح کے اندر ایک بو جو آ جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے طریقہ بنایا ہے کہ عبادت اس رمضان میں جو ہے حرام اور شبہناک غذاؤں سے بچیں تاکہ روح کی ایک کثافت دور ہو۔ اس کے علاوہ ایک جملہ اس میں آیا ہے الدنس والاغدار، اس سے مراد یہ ہے کہ کثافت اور پلیدی ہے جو گناہ کی وجہ سے روح کے اندر جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، روح کو زنگ لگ جاتا ہے، روح زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ کثرت سے جو ہے وہ تلاوت قرآن کریں، خصوصاً سحر کے وقت۔ روایت ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسان کے قلب میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، لہٰذا استغفار اور قرأت قرآن کے ذریعے اس کو پاک کرو، اس کو جلا بخشو، اس کو نورانیت بخشو۔ دوسری چیز جو روح کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے، قلب کے اوپر زنگ لگے ہوئے حصے کو صاف کرنے کے لیے جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کی مدد، دستگیری، ان کے ہاتھوں کو تھام لیا جائے۔ یہ بھی ایک قلب میں نورانیت اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ آپ میں سے جو صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کسی ایک بچے کی کفالت، ضروری نہیں کفالت سے مراد یہ کہ آپ اس کو گھر میں لے آئیں، نہیں، کفالت سے مراد یہ
کہ آپ دیکھیں اپنے سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، اگر خاندان میں سفید پوش جو لوگ ہیں ان کے بچے جو صلاحیت رکھتے ہیں، جو صلاحیت نہیں بھی رکھتے ہیں، ان کی بھی کفالت، وہ بھی اس معاشرے کا جز ہے، ان کو بھی ہمیں ہاتھ بڑھا کے ہاتھ پکڑ کے ان کو اوپر اٹھانا پڑے گا۔ ضروری نہیں کہ صرف صلاحیت والے بچوں کی کفالت دی جائے، نہیں، ایک اللہ کی خاطر آپ ایک ایسے بچے کی کفالت لے رہے ہیں جو پڑھنے میں ذرا کمزور ہو لیکن اس کے ماں باپ افورڈ نہ کر پاتے ہیں اس کو اچھے اسکول میں، تو آپ اس کی کفالت لے لیں، اس کو پڑھائیں۔ یقین کریں ایک بچے کی کفالت آپ کو قیامت کے دن اللہ کے جو نبی ہیں اس سے نزدیک بھی کرے گا، ائمہ علیہ السلام کا قرب آپ کو عطا کرے گا۔ تو اس کو سنبھالیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کے ناصر بنے، امام زمانہ کے ناصرین میں شامل ہوں، تو ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا جو ہمارے ائمہ کیا کرتے تھے۔ وہ راتوں کو بوریاں اٹھا کے لوگوں کو جاتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے۔ ہم بھی اگر یتیموں کی مدد نہیں کریں گے تو ہم ان کے صرف پکارنے والوں میں رہ جائیں گے، ان کے مددگاروں میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ لہٰذا خدا سے اس مہینے میں دعا کریں کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یتیموں اور غریبوں کے ساتھ ان کا حق ادا کر سکیں۔ اس کے بعد اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو دعا ہے اس میں یہ کہا گیا وَصَبِّرْنِي فِيهِ عَلَىٰ كَائِنَاتِ الْأَقْطَارِ۔ اس جملے میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی قضاء و قدر پر راضی رکھ۔ اللہ نے ہمارے لیے لوح محفوظ کے اندر ایک قضاء و قدر لکھ لی ہے۔ ہم لاکھ اپنی کوششیں کر لیں، بعض چیزیں جو ہیں ہمارے ہاتھ میں ہیں لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے مقدر کر دی گئی ہیں۔ اگر غربت غریبی ہمارے لیے رکھی گئی ہے تو ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے۔ اگر اللہ نے ایک مصیبت بیماری ہمارے لیے رکھی ہے تو ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں علاج کروانے میں، ان چیزوں میں، لیکن اگر نہیں آتی تو ہم اس پہ صبر اور شکر کریں، یا اللہ کی مشیت سمجھ کے اس پہ راضی رہیں، یہ سوچ کے راضی رہیں کہ اس مصیبت میں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے سامنے ہیں۔ یہی ایک چیز ہمارے لیے تسلی کا باعث ہونی چاہیے، کیونکہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہم آزماتے ہیں، ٹھیک ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اگر تم نے یہ سمجھ لیا ہم تمہیں نہیں آزمائیں گے تو یہ بھول ہے تمہاری۔ اگر بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی نہ کوئی نقصان ہے ہمارا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بھوک، خوف، مال کی کمی، اور جسے کہتے ہیں اولاد کی کمی، اور ان تمام چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ بہرحال میں مختصر کر کے چل رہا ہوں کہ جب مصیبت آئے تو زیادہ سے زیادہ ہمیں جو حکم دیا گیا روایت وہ یہ کہ ہم کلمہ استرجاع جاری کریں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی مال ضائع ہو جائے، کوئی بھی مصیبت آئے، اس میں یہ کلمہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہی لوگ ہیں جن پر جو ہے وہ اللہ اور اس کے اولئک علیہم الصلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، کہ اللہ کی طرف سے ان پر رحمت ہے اور ان کے اوپر صلوات ہے، سلام ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر اس روایت کا جملہ ہے وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِلتُّقَىٰ، خدا سے تقویٰ کے حصول میں موفقیت کی دعا کریں گے۔ اس تقویٰ کے حصول کے لیے جو ہم کوشش کریں اس میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر اگر ہماری کوششیں تقویٰ کے درجات کے لیے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں تقویٰ کے اللہ سے دعا ہے کہ تقویٰ کے درجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں اچھے لوگ نصیب فرما، جو ہمارے اچھے دوست ہیں وہ نصیب فرما، جو ہمیں اللہ کی راہ، اللہ کے راستے کو جو دکھائیں۔ بد لوگوں سے، بد دوستوں سے جو ہمیں دوری عطا فرمائے۔ بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينَ، خدایا اپنی یاری اور مدد سے میری ان دعاؤں کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔